السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا اختیار کا نظریہ، تھیوری آف اتھارٹی، جو کہ میکس ویبر نے دی تھی۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے کہ طاقت کا ایسا نظام جس کو وہ لوگ تسلیم کرتے ہوں، مانتے ہوں، کون سے لوگ بھی، جن پر حاکمیت یعنی کہ ان پر حکومت کرنا یا اختیارات چلائے جا رہے ہوں۔ The form of power whose legitimacy is recognized by those to whom it is applied۔ ویبر کے بقول طاقت یا اختیار کی تقسیم معاشرے کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر معاشرے کی تنظیم و ترتیب کا قیام مشکل ہے۔ اس نے معاشرے پر گہری نظر رکھتے ہوئے طاقت و اختیار کا نظریہ دیا ہے۔ میکس ویبر کہتا ہے کہ قوانین کی حاکمیت کے عقیدے کی بنا پر طاقت معقول طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے۔ یعنی کہ قوانین کی حاکمیت کا عقیدہ کیا ہے کہ جو قانون ہے وہی صحیح ہے، اس کو ہر کسی کو ماننا چاہیے۔ یعنی جب معاشرے میں قوانین کا احترام پایا جاتا ہو تو طاقت کی تقسیم یعنی کسی کو بااختیار بنانا معقول طریقہ ہوگا۔ اسی کے مطابق اختیار کی تقسیم ان اصولوں پر کی جاتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کب اور کیوں لوگ حکم کی تابعداری کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 3 قسم کے اختیارات جب ہوں گے تو لوگ تابعداری کریں گے۔ نمبر 1، وہ اختیار جو ابدی چلا آ رہا ہو اسے روایتی غلبہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹریڈیشنل ہے، وہ سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتا آ رہا ہے۔ ایک تو وہ اختیار ہو گیا۔ دوسرا وہ بتاتا ہے وہ اختیار جو غیر معمولی صلاحیت یعنی کہ ایکسٹرا آرڈینری ایبیلٹیز اور عطیہ خداوندی کی وجہ سے ہو، جیسے دلیری، جرأت مندی اور دانش مندی وغیرہ، یعنی کہ عقل مندی جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ وہ اختیار ہے جو قانون کی وجہ سے ہو، یعنی قوانین کے ذریعے کسی کو اختیار سونپ دیا جائے۔ جماعت ہے، جس طرح مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، منصب اور پارٹی میں تعلق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ معاشرے میں جماعت مال کی پیداوار اور اس کے حصول کے لحاظ سے پھیلی ہوئی ہیں۔ جب منصب والے گروہ مال کے مصرف کے اصولوں کے مطابق وجود میں آتے ہیں تو یہ گروہ زندگی کے مخصوص انداز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رتبے کی تقسیم میں جماعتوں کا صحیح مقام معاشی ترتیب میں آتا ہے اور منصب والے گروہوں کا مقام معاشرتی ترتیب میں آتا ہے۔ رتبے کی تقسیم میں جماعتیں اور منصب والے گروہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور اس طرح پورا قانونی نظام متاثر ہوتا ہے۔ آخرکار قانونی نظام ان کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن پارٹیاں طاقت کے مکان میں رہتی ہیں۔ ان کا کام معاشرے میں طاقت حاصل کرنا ہے، یعنی طبقے کی زندگی کو متاثر کرنا ہے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اصولی طور پر پارٹیاں ایک کلب میں بھی ہوتی ہیں، جیسے کسی ریاست میں پارٹیاں جب طبقہ میں اپنا عمل دخل کھاتی ہیں تو ان کا مقصد معاشرتی زندگی کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ مال کے حصول سے جماعتیں، امیر اور غریب جو ہیں، وہ وجود میں آتی ہیں اور مال کو استعمال کرنے والے لوگ معاشرے میں اپنا منصب قائم کر کے ایک گروہی منصب قائم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک مخصوص انداز زندگی ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں وہ بات کرنا چاہ رہا ہے امیر اور غریب کی، معاشرے میں 2 جماعتوں کی، جس طرح کارل مارکس نے کہا تھا کہ ایک امیر ہیں ایک غریب ہیں، تو یہ بھی وہی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جو مال صرف کرنے والے ہیں، مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ امیر ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے غریب ہیں، اور ہر کسی کا اپنا مخصوص انداز زندگی ہوتا ہے، اپنا ایک معیار ہوتا ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یہ جماعتیں اور یہ گروہی منصب ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہاں پر وہ بات کر رہا ہے تعاون اور تصادم کی، یعنی کہ وہ تعاون اور تصادم کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ ایسی حالتوں میں قانون کے اداروں کی پھر ضرورت پڑتی ہے جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پارٹیاں طاقت کے حصول کے لیے کوشاں رہتی ہیں اور ان لوگوں کو متاثر کرتی ہیں جن میں وہ رہتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اختیار کی اقسام، ٹائپس آف اتھارٹی۔ ویبر نے اختیار کی اقسام جو ہیں وہ بتائی ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے روایتی اختیار ہے، ٹریڈیشنل اتھارٹی کہتے ہیں جس کو۔ رواجی اختیار یا روایتی اختیار وہ ہوتا ہے جو روایات کے بل بوتے پر لوگوں پر چلایا جاتا ہے اور اس کا حصول بھی روایت کے اندر ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کی روایات و اقدار مختلف ہوتی ہیں۔ روایتی اختیار کسی فرد یا گروہ کو اس کی خاص اقدار و روایات کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، یعنی کہ اہمیت دی جاتی ہے، اور لوگ اس کی اس اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ اس بندے کا مرتبہ
مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ یہ فوقیت اس فرد کو ماضی میں بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں سید برادری کو دوسری برادریوں و ذاتوں سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ سید برادری کا یہ عہدہ و اختیار ان کا سادات خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح مختلف پیروں اور اولیاء کرام کے خاندانوں کی اہمیت زیادہ ہے، پیروکار ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس سے انکار گناہ سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب روایتی اختیارات کی شکلیں ہیں۔ عقلی ذہنی اختیار، جس کو ہم ریشنل لیگل اتھارٹی کہتے ہیں، یہ اختیار فرد کو اس حسب و منصب یا پوزیشن کی بنا پر حاصل ہوتا ہے جو معاشرہ اس کو عطا کرتا ہے۔ جتنا اعلیٰ اور اہم منصب ہوگا، یہ اختیار اتنے وسیع اور اہم ہوں گے۔ اگر عہدہ نہیں ہے تو یہ اختیار بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اختیار فرد کو اس کی محنت و کاوش کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سیاستدان، پولیس آفیسر، کلرک وغیرہ جیسے عہدے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑے اختیارات کے درجات بھی اس طرح اہم ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے عطائی اختیار، جس کو ہم کرزمیٹک اتھارٹی کہتے ہیں۔ عطائی اختیار کے بارے میں میکس ویبر واضح کرتا ہے کہ اس اختیار والوں میں کوئی ترقی، تنخواہ یا ماہرین کی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ چین میں جو شخص ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی صلاحیت بھی عطائی ہوتی ہے کہ وہ خصوصی صلاحیتوں کی بنا پر بادشاہ بننے کے قابل ہے۔ معاشی لحاظ سے عطائی طاقت دفتری طاقت کے بالکل متضاد ہے۔ عطائی طاقت دولت کے حصول سے نفرت کرتی ہے، اور عمومی طور پر عطائی اختیار جو ہے وہ تمام معقول معاشی معاملات کی تردید کرتی ہے۔ جس میں طاقت پائی جاتی ہے وہ باعزت تحفے، عطیات یا رضاکارانہ امداد کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام حکمی معیشت کے خلاف ہیں۔ یہ وہ آزاد قوت ہے جو معیشت کا کوئی تصور نہیں رکھتی۔ فطری لحاظ سے یہ نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ اس کی کوئی مستقل ساخت ہے۔ عطائی قائد زندگی میں اپنی طاقت کو ثابت کر کے اپنا اختیار قائم کرتا ہے۔ پیغمبروں نے جس طرح معجزے دکھائے اور فوجی لوگ مجاہد بننے کے لیے دلیری کے کارنامے انجام دیتے ہیں، یہ عطائی اختیار کی مثالیں ہیں۔ کارل مارکس نے کہا ہے کہ معاشی پیداوار مذہب کے ارتقاء کو متاثر کرتی ہے، لیکن میکس ویبر نے اس کے الٹ کو درست کہا اور اس کا ثبوت یہ دیا کہ عیسائیت کے پروٹیسٹنٹ فرقہ نے سرمایہ دارانہ یعنی کہ کیپٹلزم نظام کو جنم دیا، جو ایک معقول نظام تھا۔ سماجی تغیر مندرجہ ذیل 3 اصولوں کے مابین چلتا ہے اور اختیار کی تقسیم ان پر کی جاتی ہے۔ نمبر 1 عدالت پسندی، نمبر 2 عقل پسندی اور نمبر 3 مذہبیت، جس کو رحمت خداوندی کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا کے معاشروں میں قدامت پسندی اور عقل پسندی کے مابین تصادم ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ دونوں اصول بھی عطائی صفات سے ٹکراتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کو قدرت نے نادر صفات عطا کی تھی، ان عطائی صفات سے یہ دونوں اصول بھی متصادم رہے ہیں۔ ایسے لوگوں میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، نیپولین، ہٹلر، محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن یہ عطائی صفات اس فرد کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں اور عقل پسندی یا قدامت پسندی میں ڈھل جاتی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔